ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے توبہ۔ ناظرین، توبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رجوع کرنا۔ ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور ان سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اس کا وقت کہاں تک ہے؟ ابن ماجہ ہی کی ایک اور حدیث شریف ہے، ارشاد مبارک ہے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، کہ اے لوگو مرنے سے پہلے توبہ کر لو، یعنی موت کی غشی سے پہلے۔ دوسری حدیث شریف مسلم شریف میں ہے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے تک اللہ توبہ قبول فرماتے رہیں گے۔ لیکن ناظرین، یہ کون جانتا ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک کون زندہ رہے گا اور کون نہیں؟ ناظرین، جس کا بید بہت کم لوگوں نے پایا ہے، اس کی بارگاہ میں بار بار جھکنا یہ بہت ہی عمدہ تدبیر ہے اور یہی ہمیں زیب دیتا ہے۔ توبہ اور اس کے متعلقات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے آج کے مہمان ہیں مفتی محمد عبداللہ صاحب اور مفتی محمد علی قریشی صاحب۔ سر، آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ نوازش عنایت۔ تو مفتی محمد علی قریشی صاحب سے پوچھتے ہیں، سر یہ بتائیں کہ توبہ کیسے کریں؟ جی محترم، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور مکمل چینل والوں کا بھی۔ سر جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، سر تو قرآن کریم کی کوئی بھی آیت لے لیتے ہیں، جی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم جی ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی بھی وہ بے حیائی کا کام کر جائیں، لیتے ہیں جی، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، جی جی، تو ذکر اللہ، تو اللہ اور کا ذکر اچانک کریں۔ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم زیادہ مستقیم سے ہٹ گئے، درست، اور انہیں یہ فکر عالمگیر کہ ہم صراط مستقیم سے بھی ہٹ گئے، جی یا جو ایک کلمہ کے تحت، کلمہ طیبہ کے تحت ہم نے زندگی گزارنی تھی۔ جی ظاہر ہے مسلمان ایک پنکچول، ایک پابند زندگی گزارتا ہے، درست، تو فاستغفروا لذنوبہم، جی پھر وہ اللہ کریم سے استغفار طلب کرتے ہیں گناہوں پر۔ جی یہ استغفار باب استفعال کا صیغہ ہے، جی، اس کے شروع میں جو سین اور تا ہے یہ طلب کرنے کے معنی میں آتے، ٹھیک، یعنی فاستغفروا لذنوبہم، جی کہ پھر وہ اللہ کریم سے، پھر اللہ کریم خود فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، درست، کہ میرے علاوہ ان کون ہے جو گناہوں بخشے کو تمہارے کون ہے، کوئی ذات دنیا میں، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ان گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے، ٹھیک، سوائے اللہ کے۔ پھر اللہ کریم یہاں ایک عجیب بات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جی یہ شرائط توبہ سے متعلق پھر یہ جملے آ جائیں گے جی، کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ جو انہوں نے کیا اس پر وہ اصرار نہ کریں۔ ٹھیک، تو توبہ کا معنی بھی یہی ہے جی کہ انسان اگر بالفرض گناہ کر لیتا ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جی، تو وہ اس پر مصر نہ ہو، وہ اس پر ڈٹے نہ، بالکل، وہ واپس آ جائے اور دل سے ندامت کا اظہار کرے اور زبان سے جو ہے وہ توبہ کے کلمات لے آئے، جی، تو علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ صحیح، تو اللہ کریم پھر آگے فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، پھر ایسے لوگوں کا جو بدلہ ہے وہ مغفرت ہے۔ درست، بعد مغفرت سے شروع کی، مغفرت پر اس کا اختتام فرمایا، درست، اور پھر باغات ہیں اور اس کے نیچے نہریں ہیں، اور نعم اجر العاملین، اور ایسے بہترین اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے جی، کہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ سبحان تو اللہ، گویا کہ بات یہیں سے چلی کہ کیسے کیا جائے۔ یقیناً جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ گناہگار ہی، بلکہ قرآن کریم نے مطلقاً بھی ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعاً،
کہ تم سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے گناہ کا کرنا، ویسے بھی رجوع، صحیح، جیسے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، لیکن نبی اکرم صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم گن لیتے تھے کہ 100 مرہ، 100 مرتبہ بھی آقا استغفار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اہل علم کا، اور اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جی، کہ آقا کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں اور ان سے کبھی گناہ سرزد ہوئے نہیں ہیں۔ درست، لیکن یہ جو آقا توبہ کر رہے ہیں تو یا تو عاجزی کی وجہ سے، سبحان اللہ، یا تعلیم برائے خلق ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور یا یہ ہے کہ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونے کے لیے آقا جو وہ نبوت کے مدارج ہیں، جی جی اس میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، جی، تو اس لیے آقا جو ہے وہ توبہ، تو اس میں سب، اور یا شکر بھی ہے۔ سبحان تو اللہ، سب سے بہترین اور خوبصورت جواب اس کا پھر یہی ہے جی، کہ تعلیم برائے خلق ہے، سبحان کہ وہ مجھے اور آپ کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں تو آپ کے لیے تو ہمارے لیے تو زیادہ حق بنتا ہے ہمارا۔ مفتی محمد عبداللہ صاحب یہ فرمائیں کہ کیسے پتہ چلے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ اس کی علامات بھی کچھ ہیں جو بندہ فیل کرتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفت علم کے صدقے مجھے اس کی علم کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ توبہ قبول ہو گئی یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے؟ صحیح، توبہ، استغفار کا ذکر، انبیاء کرام کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقریباً 30 مقامات ایسے ہیں جن میں سب سے مشہور و معروف مقام حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ درست، اور توبہ قبول کیسے ہوتی ہے، پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اس توبہ والے واقعے سے ملتا ہے ہمیں، درست، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا رابطہ اور وہ تعلق اس طرح کا وحی والا نہیں رہا۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مشہور معروف ہے۔ جی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر جب توبہ کی، جی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جی، تو اس توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق حضرت آدم علیہ السلام کا بحال ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسی توبہ کی کہ اس توبہ کے بعد آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ واہ واہ، اور اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوا تو سمجھ جائیے کہ آپ کی توبہ کامل نہیں ہے۔ درست، ایک ہوتا ہے استغفار، ٹھیک، حضرت نے جیسا کہ بیان کیا کہ استغفار اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ سمجھ لیں کہ یہ عام ہے اور توبہ خاص ہے۔ ٹھیک، استغفار سارے کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، ٹھیک، کہ جب اللہ کے نبی کو حکم دے دیا گیا کہ آپ استغفار کیجئے تو پیچھے میں اور آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ درست، اس کے بعد ہے توبہ کا عمل، کہ انسان استغفار کرنے کے بعد، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے بعد ان گناہوں کو چھوڑ دے، ٹھیک، چھوڑ دے، ان گناہوں سے لوٹ آئے، پلٹ آئے اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف پھر دوڑ پڑے انسان، پھر اس گناہوں کی اس دلدل سے، ان چیزوں سے نکل آئے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے توبہ کا جو مقام یا کیٹیگری آپ کہہ لیں، توبۃ نصوحا، ہاں، صحیح، کہ وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے تو پلٹ آیا، اور پلٹنے کے بعد انسان اللہ کی فرمانبرداری کی طرف جڑ جائے۔ ٹھیک، اور وہ جو اللہ کی فرمانبرداری ہوگی توبۃ نصوحا، وہ پھر ایسی ہوگی کہ انسان کو ایسا مضبوط کر دے گی، ایسا مضبوط کر دے گی کہ انسان دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جا سکے گا۔ اور توبۃ نصوحا کی تعریف کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس توبۃ نصوحا کی تعریف فرمائی کہ انسان گناہوں سے توبہ کر لے، ٹھیک، اور ایسی توبہ کرے کہ گناہوں کو چھوڑ دے، صحیح، اور فرمایا ایسا گناہوں کو چھوڑ دے کہ جیسے دودھ دوبارہ
ماں کی چھاتی میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی انسان دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے تو سمجھ جائیں کہ اس شخص نے توبۃ نصوحہ کر لی، کامل توبہ ہو گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہو چکا ہے۔ مفتی محمد علی قریشی صاحب، مفتی عبداللہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، یہ فرمائیں کہ یہ نعمت اتنی جلدی حاصل ہو جاتی ہے بندے کو کہ توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا؟ میرے محترم، یقیناً جس سوسائٹی میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں جی تو ظاہر ہے گناہ بھی انسان کرتا ہے جی اور دوبارہ پھر بھی، لیکن اہل علم نے لکھا ہے جی کہ کوشش انسان یہ کرے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، صحیح، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ صغائر پر تو معافی کسی نہ کسی صورت میں ہو جاتی ہے، صحیح، اور وہ 5ویں پارے کی آیت ہے سورہ نساء کی جی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، درست، کہ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں بچا گے لیں گے، جی تو جو چھوٹے گناہ ہیں، جیسے ہم وضو کر لیتے ہیں صحیح، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چہرے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ چہرہ دھل دھونے جاتے سے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ہاتھ کے، صحیح، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے تو پھر یہی ہے کہ اس سے انسان بچنے کی کوشش کرے، تو صحیح، پھر اس کیفیت کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ مفتی محمد عبداللہ صاحب، یہ اس کو تھوڑا سا اور ہم آگے لے چلتے ہیں۔ ایک لفظ ہے استقامت، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس میں یہی آیت مبارکہ ہے۔ جی جی، تو اس میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو 2 لفظ ہیں نا، فاستقم کما امرتا، فاستقم کما امرت، کما امرتا، کہ اے محبوب اس طرح استقامت اختیار فرمائیں جیسے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ استقامت جو ہے یہ کیسے انسان اس تک پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں، استقامت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے اس پہ مداومت اختیار کرے۔ ٹھیک، ہماری اپنی زبان میں ہم اسے مداومت، جاری رہنا، ہمیشہ رہنا، یہ استقامت حاصل کرنے کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ درست ہے، استقامت کا تعلق میں سمجھتا ہوں زیادہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے اچھا ہے، برا ہے، ہدایت پر ہے، ضلالت پر ہے، اس کے دل کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے کہ انسان کے دل کا جو ذوق بن جاتا ہے، انسان کا جسم، اس کی فطرت، اس کا مزاج پھر وہی کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک، جب انسان گناہوں کی طرف بڑھ جائے چلا جائے تو یہ دل کا ذوق بن جاتا ہے کہ اسے گناہوں میں سکون نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقتاً ہوتا نہیں ہے، اس کی انتہا بے چینی ہوتی ہے۔ ٹھیک، استقامت کے لیے انسان کو اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک، ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، جو توبہ بھی ہے، جی یہ اللہ کے غفار ہونے کی صفت کا اس دنیا پہ ظہور ہے صحیح، کہ انسان جب مغفرت طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کی جو صفت غفار ہے اس کا ظہور دنیا کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو گناہ کرتا ہے کوئی شخص اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی ستاری کا ظہور ہوتا ہے اس دنیا کے اوپر۔ صحیح، صحیح، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے اندر جتنے بھی انسان ہیں جی، ان میں جو صاحب ایمان ہیں ہاں، ان کو استقامت عطا فرماتے ہیں، وہ قوت عطا فرماتے ہیں، صحیح، اور وہ تبھی ملتی ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح، ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا جی جی کہ یہ جو توبہ ہے اس پہ استقامت حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جی جی، کہ ایک بندہ ہے وہ گناہ کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، ٹھیک، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے گناہ کر دیا، تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں میں فرماتے ہیں اس بندے کے متعلق کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے اور یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے، ہاں درست ہے، وہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے بالکل بالکل، اور وہ رب اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، بالکل ایسے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث قدسی میں آتا ہے 3 بار ریپیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، صحیح، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ، سبحان اللہ، کہ جب تک بندہ یوں کرتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں۔ واہ واہ، تو انسان اگر توبہ کرتا رہے اور استقامت کی دعا مانگتا رہے، درست، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے توبہ پہ اس کی استقامت مدد نصیب فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، واہ کہ سبحان اللہ، کرامت سے بھی اوپر جو ہے وہ وہ استقامت۔ استقامت ہے، درست ہے اور ایک مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی آئے جی اور وہ آقا سے عرض کرنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آمنت باللہ، جی تو میں اللہ پر ایمان لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ یوں الفاظ ادا کریں، آمنت باللہ ثم استقم، واہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر میں اس پر ڈٹا۔ درست، تو وہ جانے لگا، ہوں تو حضرات صحابہ اکرام آقا سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو کچھ اور نماز، جہاد، روزہ، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں نہیں بتایا۔ آقا نے فرمایا یہ جو استقامت والی بات اس نے کر دی نا، یہی بڑی بات ہے۔ واہ واہ، اور حضرات صحابہ اکرام کی بھی ایک صفت اللہ کریم نے جو قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، جی وہ ایک یہ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم ثم استقاموا استقاموا تتنزل علیہم تتنزل الملائکہ، علیہ، پھر وہ آگے انعامات ہیں، جی جی ایسے ہی ہے، انعامات کا تذکرہ ہے، انعامات باری کا، واہ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، واہ، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت اختیار کی انہوں نے، استقامت۔ سبحان تو یقیناً استقامت اختیار کرنا، اور جیسے محترم نے فرمایا اللہ سے اسے طلب کرنا، واہ یہ بھی ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب سے وہی آیت جو ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کی ذرا دوبارہ تلاوت کیجئے پلیز۔ جی محترم، استقامت پر گفتگو ہو رہی تھی آپ جی کے جی ساتھ، جی جی اور وہ اس لیے کہ توبہ جو ہے وہ انسان یوں کر لے کہ پھر اس پر بعد میں استقامت بھی اختیار کر لے۔ جی تو اللہ کریم نے ان آیات بینات میں جو قرآن کریم کا اسلوب ہے جی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ استقامت گئے، اختیار کرتے ہیں۔ استقامت اختیار کر گئے، تو اب ان کے لیے انعامات ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ۔ میں ایک تو آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پہ روکوں گا، اس پہ ارشاد فرمائیں، تھوڑا سا بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں بھی، ظاہر ہے ناظرین کو بھی آئے گا، کہ یہ اتنی بڑی بات ہے استقامت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پہ فرشتے اترتے ہیں، جی تتنزل علیہم الملائکہ، سبحان اللہ، اور ان کی مثالیں جو ہے، ان کی مثالیں یعنی کبھی کبھار معاشرے کے لوگ پوچھتے ہیں نا، جی تو ان کی مثالیں بالکل ہے۔ مثلاً آپ فضائے بدر پیدا کر، علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ درست، اور اسی طریقے سے یہ جو استقامت والے لوگ تھے، حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو آقا کے پاس فرشتے آتے ہیں اور حضرت بلال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم انہیں سلام دے رہے ہیں۔ یہ استقامت والے لوگ ہیں، سبحان اللہ، فرشتے ہی تو آ رہے ہیں نا، سبحان اور سید الملائکہ خود تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان پھر اللہ، اسی طریقے سے دیگر حضرات صحابہ اکرام میں، یعنی حضرت سلمان فارسی ہے، وہ تشریف فرما ہے، فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے حضور سلام عرض کر کے فرماتے ہیں یہ آپ کی مجلس میں سلمان ہے۔ سبحان حضور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ لوگ انہیں کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں آقا یہ مجلس والے اتنا انہیں نہیں جانتے جتنا ہم ان کو جانتے ہیں۔ واہ واہ، تو یہ تو فرشتے آئے ہیں، ان فرشتوں نے بتایا ہے، خواتین تک کے لیے فرشتے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی جبریل امین آئے ہیں فرشتے۔ تو تتنزل علیہم الملائکہ، سبحان اللہ، اور یہ ملائکہ کا جو لفظ ہے، یہ قارئین
اس سے حظ اٹھا لیں گے جی کہ یہ ملک سے ہے جی جی اور ملک بادشاہ سلطنت اور مالک اور ملکہ، تو اس کا مفہوم اہل علم نے بہت عجیب لکھا ہے صحیح کہ جیسے وقت کا جو بادشاہ ہے نا پروفیسر صاحب، جی جی وہ ہر جگہ جا سکتا ہے. صحیح اس ملک کا کوئی بھی بادشاہ ہو فار ایگزامپل، جی اس کو آپ کسی ادارے سے روک نہیں سکتے. درست ہے. اگر آپ اس کو روکیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ بالا ہے. تو ملائکہ کو بھی ملائکہ اس لیے کہتے ہیں جی کہ حضرت عزرائیل کو بھی لے لیں کسی کو بھی، یہ میرے گھر یا جس جگہ بھی آنا چاہیں آپ ان کو روک نہیں سکتے. درست ہے. واہ واہ تتنزل علیہم الملائکہ. ماشاء اللہ. مفتی صاحب کی بات سے آگے بڑھائیں گے. تو سر نے بھی بتایا کہ ان پہ فرشتے اترتے ہیں، اور انہوں نے بڑے ہی مزے سے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے اور صحابہ کا پوچھتے یا بتاتے ان کے بارے میں. مفتی عبداللہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ فرشتے جو ہیں جو استقامت امت میں بندہ اختیار کر لیتا ہے تو اس پہ بھی اترتے ہیں یا اس کو بھی کوئی الہام وغیرہ دیتے ہیں، جیسے حضرت مریم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ نے شاید کی مکھی کا ارشاد فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ٹھیک ہے، تو اس پہ تھوڑا ارشاد فرمائیں. دیکھیں فرشتوں کا اترنا دو طرح کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وحی کے سلسلے میں فرشتوں کا آسمان سے زمین پہ اترنا، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. دوسرا ہے فرشتوں کا عمومی طور پہ اترنا، مدد و نصرت کے لیے اترنا یا الہام ہونا کسی طرح کا بھی معاملہ، تو وہ یہ ہے کہ وہ اب بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں دیگر قوموں کے لیے سابقہ انبیاء کرام کے لیے فرشتوں کو اتارا تو یہ امت تو ساری امتوں کی سردار ہے، تو اس امت کے لیے بھی ضرور اترتے ہیں. لیکن اس کے لیے بنیادی بات وہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بالکل ٹھیک. اگر تم لوگ جو ہے وہ اللہ پہ ایمان کامل رکھو اور پھر اس پہ تم ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ رہو، تو فرشتے آج بھی ہر طرح سے اترنے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. وحی کا دروازہ بند ہو چکا. اس کے علاوہ ہر طرح کی مدد و نصرت، اللہ کی ذات وہی ہے، اللہ کی رحمت کی صفت وہی ہے، اللہ کے فرشتے وہی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہیں اپنے فرشتے جس کی مدد و نصرت بھی آپ کی بات سے بات ہے. یہ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے سر؟ وحی تو وہ ہے جو انبیاء کرام کے لیے تھی، ٹھیک ہے، وہی ایک خاص اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، کہ انبیاء کرام جو تھے صرف اور صرف ان کے لیے وحی آیا، جو پیغام ان کو آیا وہ وحی کہلاتا ہے. جی وہ ہے کہ وہ ایک اصول اور ضابطہ بن گیا کہ وہ انبیاء کرام اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی حکم دیا وہ اس دنیا کے اوپر انبیاء کرام نے پیغام وہ بھیجا اور جیسا آیا ویسا انہوں نے بھیج دیا. الہام جو ہے یہ وحی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وحی بہت بڑا درجہ ہے. الہام کسی بھی اللہ والے کو ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دل کی مضبوطی اور اللہ کی ذات پہ یقین کا نام ہے جس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص مقرب بندوں کو الہام فرماتے ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب سے تھوڑا اس میں ایڈ کروا لیتے ہیں. سر یہ تھوڑا سا بڑا دلچسپ موضوع شروع ہو گیا کہ یہ الہامی کیفیت آ گئی ہے، تو اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے پلیز، رہنمائی فرمائیں ان کی کہ یہ الہام جو ہے یہ بھی فرشتے دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں یا پاک ارواح دیتی ہیں؟ یعنی اس کا ایک آسان لفظوں میں اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو خیر کی بات کسی کے دل میں القاء کر دینا، سبحان اللہ، کوئی بلائی کی طرف رہنمائی کر دینا. جیسے حضرات صحابہ اکرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سبحان اللہ. جی اور قرآن کریم، اس لیے قرآن کریم میں کوئی 27 یا 28 آیات بھی حضرت عمر ہی کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی. درست. یہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے والی ہے، غزوہ بدر کے موقع پہ ہے، قیدیوں کے بارے میں ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں، اور دوران طواف خود عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ مقام ابراہیم ہے اور یہ ایک تاریخی پس منظر ہے اس کا، تو یہاں اگر ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہم وحی کے بغیر تو قدم نہیں اٹھا سکتے. جب دوبارہ ادھر آتے ہیں تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہو چکی ہوتی ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
کیا حال ہے. اور آج سبحان جو اللہ. عمرہ کرنے والا ہے، جو زائر ہے، زیارت کرنے والا ہے، جو حج واہ. کرنے والا ہے، اللہ کا شکر ہے اس سال بھی اللہ نے موقع عنایت فرمایا. سبحان اللہ. تو وہاں 2 رکعت نفل نماز جب بھی پڑھتے ہیں تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ جو پڑھنے والے کو ثواب مل رہا ہے، حضرت عمر کو بھی ثواب سبحان ملے گا. اللہ. سبحان اللہ. یہ چونکہ نیکی کے جو کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ابتدا کرتا ہے اس کو جو آدھا اس فاؤنڈر کو ہوتا ہے جی جی اس کو ثواب ملتا ہے. درست ہے. اب لوگوں کو علم نہیں ہے کہ آذان کے لیے وہ ایک صحابی ہیں، تمام آقا جو مشورہ لے رہے تھے جی تو تمام صحابہ اپنے گھروں کو گئے، جی لیکن عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی جو ہے وہ اپنے گھر میں پروفیسر مسجد میں ٹھہرے، ٹھیک. اور رات کو فرشتوں نے آ کر ان کو اذان کے کلمات بھی سکھائے سبحان اللہ. اور اقامت کے بھی، درست. اور انہوں نے صبح سویرے جو ہے وہ آقا کو ہاں. یہ خواب سارا سنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے. سبحان لیکن یہ اللہ نے ایک موقع دینا تھا واہ. ایک چھوٹے سے آدمی کو بھی معاشرے میں آگے لانے کا. سبحان اللہ. تو آج جتنے بھی مؤذن جو ہے ہو سکتے اس وقت بھی دنیا کے کسی کونے میں اذان ہو رہی ہوگی، درست ہے. درست. تو یہ ثواب جو مؤذن کو واہ. ملے گا واہ. عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی کو سبحان بھی اللہ. ملے گا. سبحان اللہ. تو وہ بات چل رہی تھی جی. الہام پہ جی سر. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسے کئی آیات ہیں. جی جی تو یہ کئی لوگ آپ سنتے رہتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور پھر میں نے قدم ایسے اٹھایا، ایسے. تو اسی کو الہام کہتے ہیں. درست. اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی ہے سورہ شمس میں فَأَلْهَمَهَا فجورها فُجُورَهَا وتقواها. درست ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں یہ جو استخارہ ہے ہاں. یہ بھی الہام کی ایک صورت ہے صحیح. کہ اللہ سے آپ مشورہ کریں. ما خواب من استخارہ حدیث میں آتا ہے درست. درست. کہ وہ آدمی کبھی نامراد نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا. واہ. وما ندم من استشارہ. سبحان اللہ. اور ایک الہام کی ایک صورت یاد آ گئی کہ یہ جو سورہ فاتحہ میں جی. اللہ کریم ہمیں فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہاں. کہ یا ربا آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ بھی الہام کو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے. سبحان اللہ. سیدھا سبحان راستہ اللہ. تو الہام ہی ہے نا جی، صحیح. کہ صحیح. آپ اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں کہ یا ربا مجھے سیدھا راستہ. تو اس لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جہاں آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں تو اس آیت مبارکہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. مفتی صاحب اس سے آگے جو ذکر ہے انعمت علیہم وہ بھی تو صاحب الہامی لوگ ہیں. وہ بھی تو الہامی لوگ ہیں، وہ بھی تو صاحب اگرچہ ان الہامی. کا ذکر تو یہاں نہیں ہوا. جی جی یہ ٹرمنالوجی ہے، یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے جی. کہ ایک جگہ قرآن کریم اجمال لے کے نا ہاں. تو قاری کا ذوق بڑھاتا ہے. درست. اب وہ جو علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، ہاں. اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار. سبحان اللہ. اب قاری قرآن غوطہ لگائے گا، غوطہ زنی کرے گا، غوطہ خوری کرے گا صحیح. کہ یہاں تو انعام یافتہ بندوں کا ذکر نہیں ہوا بلکہ آگے تو ضالین اور مغضوب علیہ لوگوں کا. جی جی. تو وہ 5ویں پارے میں پھر جا کر اللہ سورہ کریم نساء میں. سورہ نساء میں جی درست. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر سبحان اللہ اللہ. کا انعام ہوا انعم اللہ علیہم من النبیین النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. رفیقا. سبحان اللہ. اور سبحان پھر اللہ. توبہ کی طرف آتے ہیں واہ. کہ توبہ محترم جو توبہ نصوح پر بات کر رہے تھے جی جی. تو اہل علم نے ایک اس کا معنی یہ بھی لکھا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. واہ. اور یہاں پر بھی فرمایا وحسن اولئک رفیقا، سبحان اللہ. ان لوگوں کی سنگت جس کو مل گئی واہ. اس سے بہتر اور کوئی بہترین دوست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی محمد عبداللہ صاحب سے. سر یہ فرمائیے کہ قرآن کی وہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں پھر آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ،
پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں، واستغفر لہم الرسول، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں میں فوراً توبہ قبول فرما لیتا ہوں۔ یہ بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے توبہ کا پکا ہونا، اور اس میں کیا راز ہے، اس پہ کچھ فرمائیں۔ توبہ تو ہر جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، جی لیکن کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں سبحان کہ اللہ۔ ان جگہوں کی وجہ سے کچھ اوقات خاص ہوتے ہیں، ہاں۔ ان اوقات کے خاص ہونے کی وجہ سے واہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ توبہ قبول فرماتے ہیں، یا درست۔ آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ جلد قبول فرماتے ہیں۔ درست انہی میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی ذات ہے۔ درست، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 آپ نے کوڈ کی، جی اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب وہ ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ آپ کے پاس آئے، واہ، اور وہ آپ کے پاس آ کے توبہ اور استغفار کریں، جی اللہ سے معافی طلب کریں، بخشش طلب کریں، ہاں، اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے سبحان اللہ، استغفار سبحان کریں، اللہ، بخشش سبحان طلب۔ اللہ، واہ، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ تواب پائیں گے، واہ واہ، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ سبحان اللہ، حضرت سبحان اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے روضہ رسول میں دفن کر لیا، واہ، 3 دن بعد ایک شخص آیا ہوں، اور اس نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی اور اللہ سے دعا کی، اللہ تو نے تو قرآن میں کہا ہے ہائے ہائے، کہ اگر تیرے رسول کے پاس آ کے کوئی توبہ کرے تو تو اس کی توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہوگا۔ مفتی صاحب بالکل ایک سیکنڈ میں ذرا ناظرین کو اس کا وہ ریفرنس بتا دوں، تفسیر قرطبی جس کو جامع البیان بھی کہتے ہیں، اس میں ہے یہ، بالکل ایسے۔ جی ارشاد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، بحر محیط میں بھی ہے یہ جی روایت۔ جی جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ روزہ رسول سے آواز آئی سبحان کہ اللہ، اللہ نے سبحان تمہیں اللہ، بخش دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ کے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی رحمت للعالمین۔ واہ، ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہی عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو بڑے کملے لوگ ہیں، سبحان اللہ، ہماری تو یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج سکیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج واہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ، وہاں پہ تو ہر وقت رحمتیں برستی ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں مسجد میں چلے جائیں تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کا وقت خاص ہوتا ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے، واہ، جمعے میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ ہے واہ، کہ جہاں پہ جس وقت صبح و شام چلے جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول فرمائیں گے اور آپ کی توبہ بھی قبول فرمائیں سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، آپ سے وہ اس کی ایکسپلینیشن چاہیں گے کہ وہ حکم تو ہے کہ اے محبوب اگر جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں آپ کے پاس آ جائیں، یعنی بظاہر ایسے سمجھ آتی ہے کہ جیسے آپ کی حیات طیبہ کا ہے، لیکن اس روایت سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں لوگوں کو حاصل تھے، بعد از وصال وہی چیزیں مزار شریف سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ جی آپ نے ایک علمی جی گفتگو، جی ایک تو اس آیت مبارکہ کا پس منظر اگر اس دور میں لے لیا جائے جی تو وہ تو وہی حضرت ابو لبابہ کا واقعہ ہے سر، کہ انہوں نے آ کر اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا درست، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر ان کو کھول لیا جی جب توبہ ان کی قبول ہو گئی۔ ٹھیک، یا غزوہ تبوک کے جو وہ 3 حضرات صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے تھے جی تو انہی کے متعلق بھی آیات نازل ہو گئی سورہ 11ویں سپارے میں، سورہ توبہ میں آخر میں، ٹھیک ہو گیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ جن کا تذکرہ آیا، ہاں مرار ابن ربی، کعب بن مالک اور ہلال جی، بن جی، امیہ، جی ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک مکہ کا لفظ لوگ یوز کرتے ہیں۔ صحیح، مکہ میم سے مرار اور کاف سے کعب بن مالک اور ہا سے ہلال بن امیہ۔ ماشاء اللہ، تو اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور ام المومنین حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے، ذہین خاتون ہے یہ، جی تو آقا دروازے پہ کھڑے ہو گئے، سر، تو انہوں نے آقا کے لیے ایک یہ کوئی پردے یہ لے کر آئی تھی اور اس پردے میں کچھ تصاویر، ہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو یہ عرض کرنے لگی آقا وجہ بتائیں، ماجرا بتائیں، جی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس گھر میں نبی نہیں داخل ہو سکتا جہاں یہ تصاویر ہو. صحیح. تو انہوں نے فرمایا میں ابھی ہٹا دیتی ہوں اور معذرت کر. صحیح. تو یہ تو آقا کے حضور توبہ کرنا ہے. واہ. اور لیکن ابھی جو آپ فرما رہے ہیں جی تو اس وقت جو لوگ جاتے ہیں جی تو توبہ تو اللہ کے حضور کر لیں, درست. پہلے بھی تھا اور اب بھی. اور شفاعت جو ہے, سبحان اللہ. شفاعت جو ہے واہ وہ, اور واہ. وہ آقا سے گزارش کریں کہ آقا واہ واہ. ہم گناہگار لوگ ہیں, سبحان قیامت اللہ. کے دن آپ سبحان نے ہمیں اللہ. بھولنا سبحان اللہ. نہیں ہے, سبحان یعنی اللہ. ہمیں یاد رکھنا ہے. واہ واہ. اور ایک اس کو اس حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, جی یہ جو آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, کہ اس طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا جی کہ کچھ زمانہ بھی جیسے رمضان کا مہینہ ہے, جی اب اس کے کچھ احساسات وہ اب ہم میں نہیں ہیں جو رمضان میں ہوتے ہیں جی وہ زمانے, جی اور کچھ مکان کے حوالے سے نہ بھی خصوصیات کچھ باتیں ہوتی ہے, جی تو وہاں جا کر بندے کو گناہوں کا احساس بھی ہوتا ہے. درست. تو پھر اس وقت توبہ اختیار کرنا اور آقا سے بھی عرض کرنا کہ آپ بھی سبحان ہمارے لیے کیا سبحان کیجئے, اللہ. سفارش بھی کیجئے, اور واہ. آپ کے حضور اور آپ کو ہم شاہد اور گواہ بنا کر واہ توبہ واہ. کر لیتے ہیں. واہ. سبحان اللہ. تو اہل علم نے لکھا ہے کہ یقیناً اس کے اپنے اثرات ہیں, اور ایمان پر بھی اور کل قیامت کے دن بھی ظاہر ہے سبحان کہ سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے جی. کہ حضرات انبیاء جو ہے وہ قبور میں زندہ ہے, درست. اور وہ ہماری گفتگو کو جہاں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے ان تک لے کر پہنچاتے ہیں. جاتے ہیں, اور جب وہاں ہم ہوتے ہیں وہ تو خود آقا سنتے ہیں. فرماتے ہیں میں خود سلام کا کیا دیتا ہوں, سبحان جواب دیتا ہوں. واہ واہ. اگرچہ ہم ان باریکیوں میں نہیں پڑھتے, صحیح. لیکن ایک چیز جو حقیقت ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل بالکل صحیح. ماشاء اللہ. مفتی محمد عبداللہ صاحب, وہ جو بخاری میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, اس نے 99 قتل کیے, پھر ایک راہب سے پوچھنے گیا تو کہ میری توبہ ہو سکتی ہے, اس نے کہا جی کہاں ہو سکتی ہے, تو اس نے اس کو بھی مار دیا, 100 پورے ہو گئے. پھر ایک اور صاحب کے پاس گیا تو اس نے کہا بھائی کیوں نہیں ہو سکتی, اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, تیرے اور اس کے درمیان معاملہ ہے. تو پھر اس نے جو بتایا, اس نے کہا کہ جی فلاں آبادی ہے, بستی ہے, وہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, ایسے ہی ہے یا بدون اللہ, اس میں عربی کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں ہے, تو فَعْبُدُ اللَّهَ مَعَهُمْ, تم بھی جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جو, اور واپس نہ آنا جس جگہ کے تم ہو نا وہ بڑی بری جگہ ہے, بالکل. تو ان کی صحبت اختیار کرو. تو آپ کو وہ ساری حدیث آتی ہے کہ وہ بھی وہ گیا نہیں تھا, راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو عذاب والے فرشتے آ گئے کہ ہم نے لے کے جانا ہے, دوسرے بھی آ گئے جزا والے کہ ہم نے لے کے جانا ہے. پھر اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ جی یہ کہہ کے فیصلہ کرو کہ زمین ماپ لو. تو اللہ نے اس کی منزل کے قریب کر دیا زمین کو سکیڑ کے, تو اس کی توبہ قبول ہو گئی. تو یہ فرمائیں کہ جو ہماری امت کے صالحین ہیں, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بہترین امت تو یہ ہے, تو ان کے پاس جانے سے بھی جو ہمارے اولیاء ہیں یا صالحین ہیں, تو وہاں پہ بھی ایسی رحمتیں ہیں, توبہ قبول ہونے کے چانسز ایسے ہی ہیں. جی جی بالکل. جی آپ نے ایک لمبی روایت ہے بخاری شریف کی, تقریباً آپ نے پوری جو ہے میں نے کہا وہ ذرا ساری سمجھ آ جائے ناظرین کو بھی کہ اس کا پس منظر کیا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سابقہ امتوں کا کوئی واقعہ بیان فرماتے ہیں جی تو اس امت کو کوئی تلقین کرنی ہوتی ہے, کوئی سبق دینا مقصود ہوتا ہے. درست. اس واقعے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا ہے واہ. کہ جب تم گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤ, جب تم گناہوں کی سراؤنڈنگز ہوں, تمہارے ارد گرد کا ماحول سارا ایسا بنا ہو کہ ہر طرف گناہ کے مواقع ہی مواقع ہوں, درست ہے. تو ایسی جگہ کو, ایسے ماحول کو چھوڑ کے تم ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں پہ وہ مواقع تمہیں نہ مل سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بنیادی طور پہ اس واقعے سے, اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا کریں. بے شک. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں, وہ بھی بہت اچھی بات ہے اور کرنی چاہیے. اچھا. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم بری صحبت کو چھوڑ دیں. درست ہے. ہم اولیاء اللہ کی صحبت بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بری صحبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. اصل بات یہ ہے کہ ہم بری صحبت کو چھوڑیں
اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان توبہ اور اللہ۔ استغفار یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بیش بہا خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرمایا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا اور تمہاری قوت میں بھی اضافہ فرمائے سبحان اللہ۔ اور تمہارے لیے مدد و نصرت کرے گا۔ بے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ بالکل ٹھیک، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، درست، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں بھی برسائیں گے، تمہیں مال بھی فراوانی عطا فرمائیں گے، اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ درست، ایک تو یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں تو اس سے ہمارے گناہوں کی معافی ہو۔ ماشاءاللہ۔ صرف یہی نہیں ہوتا یہ دوسرے انعامات ایکسٹرا ہیں۔ بلکہ استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ہر طرح کے خزانوں کو کھول دیتے ہیں۔ درست، دنیاوی خزانوں خوش کو ہوتے بھی ہیں کھول ظاہر۔ دیتے ہیں اور آخرت کے خزانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے توبہ پر ہمارے مہمان علماء کی گفتگو سنی، یقیناً آپ کے کچھ اشکال حل ہوئے ہوں گے۔ آج تو مجھے بھی بڑا مزہ آیا۔ آج ہماری گفتگو میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ آپ کے لیے میں ان کا ایک خلاصہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ بہت عام ہے کہ ہم بارگاہ لم یزل میں بار بار جھکیں اور توبہ کو دہراتے رہیں تاکہ کوئی ایک توبہ ہماری آخری توبہ بن جائے۔ دوسری خاص الخاص بات جو ہم نے یہ جانی ہے آج، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف پر، اولیاء کرام کے مزارات شریف پر، شہداء کے مزارات شریف پر اور صدیقین کے مزارات شریف پر ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انعمت علیہم کے دائرے میں آتے ہیں، اور ان چاروں کے انعام یافتہ ہونے کا ذکر ہمارے مذہبی رہنماؤں نے بتایا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے۔ ہم نے یہ بات بھی جانی کہ توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جسے جنگل بیابان میں جو اپنی ایک اونٹنی جس پہ اس کا کھانے پینے کا سامان بھی ہے، دوسرا ہے، اس کو اس نے کھو دیا ہے اور وہ اچانک اس کو مل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کتنے خوش ہوتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا اللہ میاں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ نواز، شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔